اچھا، اس 200 سے کم میں سورائنم نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بیماریاں نہایت گندی امراض سے بنی ہوں، کوڑ وغیرہ سے، ان کے لیے 30 طاقت زیادہ نسبتاً قریب ہے زیادہ، اور 200 میں تو اس کا کوئی اشارہ کرنا ہے کہ خواب بھی نہیں پائی جاتی. اس لیے 200 بہت اچھی ہے. اور بعض اور ڈاکٹر بھی جو اچھے قابل ہیں اور کتابوں کے مصنف ہیں، ان میں نے دیکھا وہ یہ بات ہمیشہ خود اپنے لیے احتیاط کرتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ نوسوڈز میں زیادہ اونچا جانا چاہیے. مثلا خناق کی دوا ہے اور ٹائیفائڈنم ہے، اسی طرح نزلاتی دواؤں سے انفلوئنزنم ہے. جتنی بھی بیماریوں کے مادوں سے دوا بنائی جاتی ہے اس میں اونچا جانا مفید ہے، اس لیے بھی کہ پھر اس دوا اس بیماری میں بھی وہ کام کر جاتی ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں آئسوپیتھی. ہومیوپیتھی اور آئسوپیتھی میں فرق یہ ہے کہ آئسوپیتھی کا مطلب ہے جس بیماری سے کوئی زہر پیدا ہوتا ہے اس زہر کو اسی بیماری میں شفا کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو کہتے ہیں آئسوپیتھی. اور ہومیوپیتھی کا مطلب ہے کہ اس زہر سے نہیں بلکہ ملتے جلتے زہر سے اس بیماری کا علاج کیا جائے. تمام ہومیوپیتھی ملتے جلتے زہروں سے شفا دینے کا نام ہے، لیکن ہومیوپیتھی کے نام میں آئسوپیتھی کی دوائیں بھی شامل ہو چکی ہیں، اور وہ اسی طرح ہیں جیسے انفلوئنزنم ہم نزلے کے لیے دیتے ہیں، لیکن دراصل نزلے کے لیے اگر انفلوئنزنم دی جائے تو وہ آئسوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی نہیں ہے. جتنی بھی ڈاکٹروں نے مرض کی روک تھام کی دوائیں اسی مرض کے مادے سے بنائی ہیں وہ آئسوپیتھی ہیں. جس طرح آپ ٹیکے لگاتے ہیں نا چیچک کی روک تھام کے لیے اور خناق وغیرہ کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، یہ سب دراصل آئسوپیتھی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. اور ہومیوپیتھی میں آئسوپیتھی جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ٹیکوں سے بعض دفعہ بہت زیادہ لمبا اثر پڑتا ہے. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ بیسیلینم 200 اگر 2 دفعہ دی جائے، پھر 1000 2 دفعہ، پھر 10,000 2 دفعہ، پھر 50,000، پھر 1,00,000، 2 سال میں اس کو پھیلا دے رفتہ رفتہ وقفہ بڑھاتے رہیں، تو ایسے شخص کو خواہ کتنا گہرا سلی مادہ موجود ہو، سارے خاندان کو بھی سل ہو، اگر اس کو وقت پر یہ دے دی جائے تو اللہ کے فضل سے پھر اس سلی مادہ کوئی اثر نہیں دکھاتا، اور وہ گھومتا پھرے بے شک سل میں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خناق کے مریض کو اگر یہ دوا دی جائے تو خناق کے مرض کے دوران مددگار ہوتی ہے، کیوریٹو نہیں. لیکن اگر خناق ہونے سے پہلے دے دی جائے تو بہت لمبے عرصے تک یہ اللہ کے فضل سے شفا بخشتی ہے. ڈاکٹر کینٹ نے تو لکھا ہے کہ ایک اونچی طاقت کی خوراک خناق کی 8 سال تک کم از کم پریونٹیو بن جاتی ہے. خناق کا مجھے نام اس وقت ذہن، ڈفتھرینم. جی خناق بڑی خبیث چیز ہے. بتاؤں، گلے میں ایک انفیکشن ہوتی ہے جو ناک کی جھلیوں تک بھی چلتی ہے، اور اندر ایک کیک سا بنانے لگ جاتی ہے جلد کے اوپر، جس سے سانس بند ہو جاتا ہے اور وہ گوشت سا اگ جاتا ہے. حالانکہ وہ اصل میں گوشت نہیں ہے، وہ جراثیم کی میل ہے جو تہ بتہ اس کا جو گندا مادہ ہے وہ اوپر جماتی رہتی ہے، یہاں تک کہ سانس کی نالیاں بالکل بند ہو جاتی ہیں اور بڑی تکلیف سے بچہ مرتا ہے اس میں. اور اکثر بچوں کی دوا ہے. میرا خیال ہے یہاں بھی ایک لازم طور پر دیتے ہیں نا خناق، ڈفثیریا کا پریونٹیو. ہاں اس میں داخل ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے. لیکن اس میں اگر آپ دے دیں ڈفثیرینم کی اونچی طاقت کی دوائیں، چند خوراکیں، تو جیسا کہ اس نے لکھا کہ عام طور پر قابل اعتبار ہے.
اس لیے میرا ذاتی تجربہ تو اس میں نہیں ہے کہ خناک کا کوئی وبائی مرض میں نے نہیں دیکھا، لیکن خناک کی علامتوں میں نے استعمال کر کے دیکھی ہیں، دوائیں بہت مفید ہیں۔ خناک کی علامتوں میں کالی میور کا بہت گہرا تعلق ہے، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں لیکن کالی میور بھی مفید ہے ان میں۔